بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ انوار شریعت کورس کا آج کا نیا سبق جو ہے وہ نجاست کا بیان انشاءاللہ الرحمن آج پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ نجاست کہتے ہیں کس کو ہے۔ تو نجاست بول و براز لغت میں اس کا معنی ہے، بول و براز، پاخانہ، پیشاب، اور اسی طرح کا معنی مطلب دیا گیا ہے، یعنی جو چیزیں گندگی بھی دیا گیا ہے کہ گندگی کو بھی نجاست کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب ہم کپڑا یا جسم پر اگر یا پھر پانی وغیرہ میں اگر نجاست لگ جاتا ہے یا گر جاتا ہے، پانی میں گرتا ہے، کپڑا وغیرہ پہ لگ گیا، جسم پہ لگ گیا، تو پھر اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہ چیزیں ناپاک ہو جاتی ہے۔ ناپاک کا مطلب اب اسے پاک کیے بغیر آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں، تو عبادت کرنے کے لیے اسے پاک کرنا پڑے گا۔ تو پہلے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ نجاست کیا ہے اور کس نجاست کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سے نجاست لگنے سے کیا حکم ہوگا۔ تو ہم جب تک اسے نہیں سمجھیں گے تو کما حقہ ہم طہارت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ یعنی پاکی اور ناپاکی ایک ایسا مطلب اسلام کا ایک اہم موضوع ہے کہ یہ اگر انسان نہ ہو تو دنیا کی کوئی مطلب جو بھی عبادات ہیں مطلب وہ عبادات آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ انسان ناپاک ہے نماز پڑھ نہیں سکتا، انسان ناپاک ہے قرآن چھو نہیں سکتا، انسان ناپاک ہے حج نہیں کر سکتا، انسان ناپاک ہے تو دیگر جو بھی لوازمات ہیں عبادت کے وہ سارے نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو نجاست مطلب پاکی اور ناپاکی اسلام کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے سیکھیں، اور سیکھنے کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا، آپ کو دماغ لگانا پڑے گا، تبھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو سب سے پہلے یہاں پہ قسم بتائیں گے کتنی قسمیں کی نجاست ہے۔ دو طرح کی نجاست ہوتی ہے اور ان دونوں کا حکم جو ہے الگ الگ ہے۔ پہلی کیا ہے؟ نجاست خفیفہ کی۔ نجاست کی کتنی قسمیں؟ تو نجاست خفیفہ کی دو قسمیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نجاست غلیظ یا غلیظہ بھی بولتے ہیں، اور نجاست خفیفہ، یہ دو ہیں۔ سب سے پہلے اب نجاست غلیظہ کیا چیز ہے؟ صاحب کتاب خود سوال کرتے ہیں کہ نجاست غلیظہ یعنی غلیظ کیا چیز ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ اگر سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر بدن پہ جو چیز یا کپڑے پہ یا پانی میں اگر نجاست گری ہے تو یہ دو قسموں میں سے کسی ایک میں سے ہی ہوگا، یا تو وہ غلیظہ ہوگا یا تو وہ خفیفہ ہوگا۔ اگر غلیظہ ہے تو اس کا حکم پر عمل کر لینا ہے، خفیفہ ہے تو اس حکم پر عمل کر لینا ہے، انشاءاللہ آسانی ہے۔ تو آپ نے اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے، تو نجاست غلیظہ کیا چیز ہے؟ جواب، انسان کے بدن سے ایسی چیز نکلے۔ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیے یہ چیز انسان، تو انسان کو آپ نے غور کرنا ہے، انسان کے بدن سے ایسی چیز نکلے کہ اس سے وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب وضو یا غسل کس چیز سے واجب ہوتا ہے تو اسے آپ نے سمجھنے کے لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ وضو اور غسل جس چیز سے واجب ہوتا ہے یہ ہم بتا چکے ہیں، کس چیز سے غسل فرض ہوتا ہے اور کس چیز سے۔ اسی کورس میں آپ پچھلے سبق میں سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں یا نہیں سمجھے ہیں کہ وضو کس سے واجب ہوتا ہے، غسل کس پہ واجب ہوتا ہے، تو آپ وہ سبق کو جا کر پڑھ لیں انشاءاللہ الرحمن۔ میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں اس کے لنک کو ہم دے دیں گے، انشاءاللہ آپ اس میں سے جا کے اسے سن لیجئے گا۔ تو انسان کے بدن سے ایسی چیز نکلے کہ اس سے وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ نجاست غلیظہ ہے، یعنی غلیظ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پاخانہ ہے، پاخانہ کرنے سے انسان کا وضو واجب ہو جاتا ہے، وضو نماز پڑھے گا تو وضو کرنا پڑے گا۔ پیشاب ہے، بہتا خون ہے، پیپ ہے، منہ بھر قے۔ منہ بھر قے کا مطلب الٹی، قے کی کا معنی کیا ہوا؟ الٹی، یعنی منہ بھر کوئی الٹی کر دیا ہے تو اس سے بھی وہ نجاست غلیظہ کے حکم میں ہے۔ دکھتی آنکھ کا پانی، یعنی پانی جو آنکھ سے پانی نکل رہا ہے، ایک تو آنسو ہے وہ نکلتے ہیں، خوف خدا سے نکل رہے ہیں، دنیاوی علم سے نکل رہے ہیں، تکلیف کی وجہ سے نکل رہا ہے، کوئی مصیبت آ گئی اس وجہ سے، تو وہ آنسو تو ناپاک نہیں ہے، لیکن جو آنکھ درد دیتی ہے نا، دکھتی آنکھ، تو اس کا جو پانی ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ پہلا تو یہ ہو گیا انسان کے بدن سے ایسی چیز، قاعدہ نکال دیا، فرمولہ۔ قاعدہ کیا ہے کہ انسان کے جسم سے ایسی چیز نکلے کہ جس سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے تو وہ نجاست غلیظہ ہے۔ ان میں سے مثال دے کر کے آپ کو سمجھایا گیا، پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے اور دکھتی آنکھ کا پانی۔ اب کہہ رہے ہیں حرام چھپائے۔ حرام چھپائے اور حلال چھپائے، جانور دو طرح کے ہیں اسلام میں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، یعنی ایک کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے اور ایک کا کھانا آپ کے لیے حرام ہے۔ جیسے کتا ہے انسان نہیں کھا سکتا، لومڑی، شیر، لومڑی، یہ اسلام میں حرام ہے، بہت سارے مذاہب میں لوگ کھاتے بھی ہیں، لیکن ہمارے یہاں چونکہ یہ حرام ہے، کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، کھچر، ہاتھی اور سور وغیرہ، تو یہ حرام چھپائے ہیں۔ تو حرام چھپائے کا پاخانہ، پیشاب، ٹھیک ہے، اور گھوڑے کی لید، اور ہر حلال چھپائے کا گھوڑے کی لید کیا؟ گھوڑے کا جو گوبر ہے، لید یعنی پاخانہ، وہ اور ہر حلال چھپائے کا پاخانہ، جیسے گائے۔
تو حرام اگر جانور ہے تو اس کا پاخانہ پیشاب دونوں نجاست غلیظہ ہے، اور اگر حلال جانور ہے تو اس کا پاخانہ جیسے گائے، بھینس اور کا گوبر، اور بکری اور اونٹ، درندے، چوپائیوں کا لعاب، یہ سارے، لعاب کا مطلب ہوا تھوک، یعنی گائے ہے، بھینس ہیں تو اس کا گوبر، اور بکری اور اونٹ، درندے، چوپائیوں کا لعاب، یعنی لعاب یعنی تھوک، یہ ساری چیزیں نجاست غلیظ ہیں۔ بس بات سمجھ رہی ہے نا کہ حلال چوپائے کا پاخانہ جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری اور اونٹ، درندے، چوپائیوں کا لعاب، یہ سب نجاست غلیظ ہے۔ اور دودھ پیتا لڑکا یا لڑکی، ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظ ہے، جس کو شیر خار بچہ بولتے ہیں۔ تو دودھ پیتا اگر بچہ ہے تو اگر اس نے بھی اگر مطلب اس کے بھی پیشاب جو ہے وہ کیا ہے، نجاست غلیظہ ہے، کپڑے میں لگے گا تو اس کا حکم کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو نجاست غلیظہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ آئیے اب نجاست خفیفہ سمجھتے ہیں۔ نجاست خفیفہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جن جانور کا گوشت حلال ہے، یہاں پہ تھا آپ کو دیکھیے اس جگہ پر کہ اور حلال چوپائے، تو اس کا کیا تھا، پاخانہ۔ اب کہہ رہے ہیں جن جانور کا گوشت حلال ہے، جیسے گائے بھینس، گائے کا گوشت حلال ہے، بھینس ہے، بکری ہے اور بھیڑ ہے وغیرہ، ان کا پیشاب، وہاں پاخانہ تھا، ان کا پیشاب ہے۔ نیز گھوڑے کا پیشاب، گھوڑے کا جو لید ہے، یہ دیکھیں یہ گھوڑے کا لید، یہ تو نجاست غلیظہ میں ہے، لیکن گھوڑے کا پیشاب جو ہے، اور جس پرندے کا گوشت حرام ہے، جیسے کوا ہے، کوا کھانا حرام ہے، اور چیل ہے، شکر ہے، باز ہے، اور بحری وغیرہ کی بیٹ یعنی پاخانہ جس کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی جو کوا ہے اور شکر ہے، چیل ہے، یہ جو کرتے ہیں اس کو بیٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیٹ، یہ سب نجاست خفیفہ ہے۔ تو دو چیزیں سمجھ میں آ گئی، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ اب سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ اگر نجاست غلیظہ بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے، یعنی اگر یہ بدن پر لگتا ہے، کپڑے پر لگتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ نجاست غلیظہ اگر لگا ہے تو 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ اگر کپڑے میں لگایا، بدن پہ لگایا تو 1 درہم سے زیادہ ہے تو پاک کیے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ 1 درہم کے تو سمجھتے ہی ہوں گے، آسان مثال یہ سمجھیے، علماء فرماتے ہیں کہ آپ ہتھیلی رکھیے اور ہتھیلی پہ پانی ڈالیے، اور پانی ڈالنے کے بعد جو ہے اس میں جتنا گہرا، آہستہ آہستہ پانی ڈالیے تو وہ پانی اتنا ڈالیے کہ آپ وہ ہتھیلی سے نیچے نہ گرے، تو وہ جتنا ایریا لے رہا ہے اسے 1 درہم سمجھیے، وہ 1 درہم ہے۔ تو بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم ہے، ٹھیک ہے، 1 درہم سے زیادہ ہے تو پاک کیے بغیر نماز نہیں۔ اگر برابر 1 درہم کا تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب کیا ہوا کہ بغیر پاک کیے پڑھ لی نماز تو مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ایسی نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم لگی ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ کیا ہے وہ؟ سنت، کہ بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہو گئی، مگر خلاف سنت ہوئی، اور ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا بہتر ہے۔ یعنی اگر نجاست غلیظہ ہے تو 3 طرح کا حکم ہو گیا جی۔ پہلا کیا ہے، 1 درہم ہے سے زیادہ ہے تو پاک کرنا فرض، 1 درہم سے کم ہے تو پاک کرنا واجب، 1 درہم ہے تو پاک کرنا واجب، اور 1 درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔ فرض ہے تو نماز نہیں ہوگی، واجب ہے تو ایسی نماز پھر سے پڑھنا مطلب آپ کو واجب ہو جائے گا، اور اگر مطلب کم ہے 1 درہم سے تو خلاف سنت نماز ہے، بہتر یہ ہے کہ اسے بھی پاک کر لیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر نجاست خفیفہ لگ جائے تو کیا حکم ہے، سنیے۔ نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن کے جس حصے پر لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہے۔ اب نجاست خفیفہ کیا ہے وہ آپ غور کیجئے، میں نے کہا حلال جانور کے پیشاب، ٹھیک ہے، اور بھی جو ہے آپ اس کو غور کیجئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، آستین ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ ہر عضو کے چوتھائی دیکھ لیں گے۔ مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، یا آستین میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم میں لگی ہے، یا ہاتھ کی چوتھائی سے کم میں لگی ہے تو معاف ہے، اور اگر پوری چوتھائی میں لگی ہوئی ہو تو بغیر دھوئے نماز نہ ہوگی۔ اس کو آپ آسان لفظ میں یہ سمجھیے کہ دیکھیے یہ آپ کا دامن ہے تو دامن میں آپ نے اس کپڑے کا 4 حصہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آستین ہے تو آستین جو ہے اسے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا چوتھائی حصہ دیکھیے، تو چوتھائی حصہ اگر اتنا برابر نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ نے
चौथाई अगर लगी हुई तो उसको पाक करना ज़रूरी है, बगैर नमाज पाक किए नमाज नहीं होगी। लेकिन चौथाई से कम है, देखिए कि चौथाई से कम है, थोड़ा सा है। अब जैसे जो हलाल जानवर उसका एक छींटा पेशाब का पड़ गया है कपड़े में, तो वो चौथाई नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, तो वो माफ़ है, मतलब वो नमाज अगर पढ़ लेंगे तो नमाज हो जाएगी। ये बड़ी मशहूर कौल है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा का, कि यही कौल ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा का कौल है। तो आप एक मरतबा एक सफ़र पे जा रहे थे एक जगह से, तो आप दरिया में आपके जिस्म पे जो है ना निजासत खफीफ़ा की, मतलब जो कपड़े पर एक पेशाब का छींटा लग गया, तो आप दरिया में गए और उसे बड़ी बेहतरीन तरीके से धोने लगे, मुबालगा करके धोने लगे। तो एक माई थी, तो माई देख कर कहने लगी, वाह इमाम साहब, दूसरा को कहते हैं कि मतलब निजासत जो है 1 दिरहम से कम है तो माफ़ है, और आप इतना मतलब तहारत में मुबालगा कर रहे हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि वो माई वो मेरा फ़तवा था और ये मेरा तक़वा है। तो तक़वा तो ये है कि बंदे के जिस्म पे एक भी मतलब किसी तरीके से कोई ना पूरा बेहतरीन तरीके से तहारत करके जाए। लेकिन शरीयत का मसला ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सफ़र में है, अब उसको धो नहीं सकता इंसान। ये इस्लाम का जो हुक्म है ना, ये पूरी ज़िंदगी के लिए है और हर मोड़ पे है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ घर पे है तो हुक्म इसका है। तो इस वजह से ये कभी कभी ऐसा इंसान को सिचुएशन आ जाता है कि वहाँ पे पानी नहीं होती है, वहाँ पे तो अगर 1 दिरहम से कम है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए ये मसला है कि आप कर लें। लेकिन अगर आप धो भी देंगे पूरा कपड़े को और एक छींट भी पड़ी हुई है, अगर उसको आप बेहतरीन से तहारत कर लें, तो इसमें कोई किसी की कराहत नहीं है, बल्कि बेहतर ही है। अगर कपड़े में निजासत लग जाए तो कितनी बार धोने से पाक हो जाएगा, ये भी ज़रा अहम मसला है, इसे भी समझने की कोशिश करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको इंशाअल्लाह रहमान हम जो है आइंदा वीडियो में अपलोड करते हैं इंशाअल्लाह। तो ये बातें अगर समझ में आ गई है तो दूसरों तक शेयर कर दीजिए जल्द से, और आपने अगर कोई मसला नहीं समझे हैं तो फिर आप कमेंट ज़रूर करें, इंशाअल्लाह रहमान जहाँ तक हो सका हम बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उम्मीद यही है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। दूसरों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।